अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी बदस्तूर बढ़ रही है। दरअसल में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक बार फिर सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए इसकी बंदरगाहों पर दोबारा बहरी नाकाबंदी कर दी है। अमेरिकी फ़ौज के मुताबिक यह नाकाबंदी पहले अप्रैल और जून के दरमियान लगाई गई थी और अब इसे दोबारा बहाल कर दिया गया। इसका मकसद ईरान पर दबाव बढ़ाना बताया जा रहा है। दूसरी जानिब सूरत हाल ऐसी बन गई है कि पहले से मौजूद जंगबंदी मुकम्मल तौर पर टूटती दिखाई दे रही है। अमेरिका ने मुसलसिल चौथे रोज ईरान के मुतअद्दिद फौजी अड्डों पर हमला किया। इसके जवाब में इलाके के कई हिस्सों में हमले और धमाकों की इत्तलात सामने आई है। दूसरी तरफ अमेरिकी इत्तेहादियां कुवैत और बहरीन ने अपने शहरियों को मुमकिन खतरात से चौकन्ना रहने का मशवरा दिया है। ईरान के सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान ने उर्दन में अमेरिकी फौजी अड्डों को भी निशाना बनाया है, ताहम इन दावों की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी है। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक टीवी इंटरव्यू में ईरान को सख्त वार्निंग दी है। इनका कहना था कि अगर तेहरान जल्द मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस नहीं आया तो अमेरिका अगले हफ्ते ईरानी पुलों और पावर प्लांट्स पर हमला कर सकता है। ट्रंप इससे पहले भी इसी तरह की वार्निंग दे चुके हैं और इन्हें अक्सर मुज़ाकरात के दौरान दबाव का हरबा माना जाता है। आपने हरमुज की नाकाबंदी, खारक पर कब्जे की धमकियां पुरानी बातें हो चुकी है। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सर पर ईरान का एक नया भूत सवार हो गया है, जिसका नाम है पिकेक्स माउंटेन। ट्रंप ईरान के खुफिया ठिकाने को निस्त व नाबूद करने के लिए बड़ा बेचैन है, ताहम इस मुकाम पर अमेरिका के सबसे मौलिक बंकर बस्टर बम भी नाकाम साबित हो रहे हैं। ट्रंप की इस बेचैनी के पीछे वाशिंगटन का वो पुराना जंगी एजेंडा है जिसे अमेरिका बेशुमार हमलों के बावजूद आज तक पूरा नहीं कर सका, और वो ईरान के जोहरी खजाने को जड़ से खत्म करना है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दी ह्यू ह्यूइट शो को दिए गए एक इंटरव्यू में अमेरिका के अगले हदफ का इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि हम पिकेक्स माउंटेन को मुकम्मल तौर पर निस्त व नाबूद करने जा रहे हैं। ईरानियों से कहे दो कि वो इसके लिए तैयार रहें। हम पिकेक्स माउंटेन पर बहुत गहरी नज़र रखे हुए हैं। जौहरी मामलात में ईरान की हालत वैसे ही बहुत ख़राब है। जब भी हमें इनके किसी जौहरी ठिकाने की खबर मिलती है हम इसे बम से उड़ा देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यही वजह है कि वो अब इस बारे में बात करने से भी कतराते हैं। बहुत जल्द हम पिकेक्स माउंटेन पर एक बड़ा वार करने वाले हैं। इस पुरस्कार मुकाम को ईरानी ज़बान में कोहे कोलिंग गजला कहा जाता है, जिसे अमेरिकी फ़ौज ने अपनी सहूलत के लिए पिकेक्स माउंटेन का नाम दिया है। ये खुफिया ठिकाना ईरान के वसी ज़ैगरूस पहाड़ी सिलसिले के दरमियान निहायत चालाकी से छुपाया गया है। सबसे अहम बात यह है कि मुकाम ईरान के मरकज़ी नितान्ज जोहरी प्लांट से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। वाज़ेह के गुज़िश्ता साल जून में अमेरिकी फ़िदाइया ने अपने ख़तरनाक बंकर बस्टर बमों से इस प्लांट को शदीद नुकसान पहुँचाया था, लेकिन नेतान्स की तबाही के बावजूद इसके बिल्कुल करीब वाक़ पिकेक्स माउंटेन के अंदर ईरान का काम मुसलसिल जारी रहा। साल 2020 से ही ईरान इस पहाड़ के नीचे बड़ी बड़ी सुरंगें और खुफिया कमरे खोद रहा है। शुरू में ईरान ने अमेरिका की आंखों में धूल झोंकने के लिए कहा था कि वो यहाँ सिर्फ एक नया सैनिटरी फ्यूज असेंबली प्लांट बना रहा है, क्योंकि इसका पुराना प्लांट तबाह कर दिया गया था। अब इस सुरंग के हजम को देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई है। रॉयटर्स और दी वाशिंगटन पोस्ट की एक तहकीकी रिपोर्ट ने अमेरिकी हुकाम के हवाले से एक निहायत हैरानकुन इंकशाफ किया है। रिपोर्ट के मुताबिक माउंटेन के नीचे बना ये सुरंगों का जाल इतना गहरा और मजबूत है कि इस पर अमेरिका के जदीद तरीन और तबाहकुन बंकर बस्टर बमों का भी कोई असर नहीं होगा। यही वजह है कि ट्रंप इसे तबाह करने के लिए बेचैन है, क्योंकि इनका सबसे बड़ा तीर भी यहाँ आकर नाकाम हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बनीज़ ने कहा है कि हम डेटा सेंटरों की बिजली और पानी के इस्तेमाल को मुनज़्ज़म करने के लिए नए मसनूई ज़हानत क़वानीन मुतारिफ़ करवाएंगे। अलावा तख्लीक़ी फ़नपारों के लिए कॉपी राइट के तहफ़्फ़ुज़ को भी मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। मसनूई ज़हानत से मुतालिक अपनी हुकूमत की हिकमत अमली पर एक अहम खिताब में ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बनीज़ ने मसनूई ज़हानत के हवाले से अवामी ख़दशात को दूर करने की कोशिश की और कहा है कि AI टेक्नोलॉजी को इस अंदाज में फ़रोग़ दिया जा सकता है जो ऑस्ट्रेलिया के कौमी मफादात की खिदमत करे। उन्होंने कहा कि वो अगले साल नाफिज होने वाले AI कानून पर मुशावरत की खातिर आइंदा माह रियासती व इलाकाई रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। इनके मुताबिक इस कानून का मकसद मसनूई ज़हानत पर अवामी एतमाद में इजाफा करना और कौमी सलामती को मजबूत बनाना है। अल्बनीज़ ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदियां आयद करने के हवाले से दुनिया की क़यादत कर रहा है, लेकिन मसनूई ज़हानत की तरक्की की सिमत का तयन करना इससे कहीं बड़ा चैलेंज है, जिसके लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत है। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा है कि मुल्क में मौजूद किसी भी इजरायली शहरी को फौरी तौर पर मुल्क बदर कर दिया जाएगा। मुल्क के जनूबी सूबे जोहर में एक निजी कॉम्प्लेक्स की सरगर्मियों में एक इजरायली शहरी की मौजूदगी के दावों के बाद वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने आज चारशंबे को जारी करदा बयान में कहा है कि मुतल्लिका इदारे इन इल्ज़ामात की तहकीकात कर रहे हैं। अगर ये इल्ज़ामात दुरुस्त साबित हुए तो हुकूमत किसी किस्म की नरमी नहीं बरतेगी।
انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں کوئی اسرائیلی شہری ملتا ہے تو ہم اسے فوری طور پر ملک بدر کر دیں گے کیونکہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے۔ ملیشیا اسرائیل کو باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کرتا، اس لیے اسرائیلی پاسپورٹ رکھنے والے افراد کا خصوصی حکومتی اجازت کے بغیر ملیشیا میں داخلہ ممنوع ہے۔ ملیشیا وزارت داخلہ نے جوہر کی ریاستی حکومت کی طرف سے جوہر میں قائم کاروباری برادری نیٹ ورک اسکول سے متعلق الزامات پر وفاقی تحقیقات کا مطالبہ کیا جانے کے بعد معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ دوسری جانب ملک کے محکمہ امیگریشن نے کہا ہے کہ فارسٹ سٹی میں ایک بین الاقوامی کمیونٹی کے حوالے سے کیے گئے معائنے کے دوران تمام 266 غیر ملکی شہریوں کے پاس درست امیگریشن دستاویز موجود تھے۔ کے حکام نے کہا ہے کہ قومی بجلی کے نظام سندھ میں ایک اور ملک گیر بلیک آؤٹ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں پورا ملک بجلی سے محروم ہو گیا۔ یہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران تیسرا ملک گیر بجلی کا تعطل ہے، جبکہ امریکی تیل پابندیوں کے باعث کیوبا کا بجلی کا نظام مسلسل دباؤ کا شکار ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ دھمکی دیے جانے کے بعد کہ جو بھی ملک کیوبا کو تیل فروخت کرے گا یا فراہم کرے گا اس پر امریکہ اضافی محصولات عائد کرے گا۔ کیوبا میں ایندھن کی فراہمی میں نمایاں کمی آئی ہے۔ اس صورتحال نے پہلے سے جاری معاشی اور مالی بحران کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ عوامی نقل و حمل بڑی حد تک معطل ہو چکی ہے، جبکہ 10,000 طبی آپریشن منسوخ کر دیے گئے۔ کیوبا اپنی ضرورت کے ایندھن کا صرف تقریباً 40% خود پیدا کرتا ہے اور اضافی درآمدات کو یقینی بنانے کے لیے اب تک کوئی مؤثر حل تلاش نہیں کر سکا۔ سرکاری ادارے الیکٹرک یونین نے بتایا کہ ملک کے مشرقی صوبے ہالیگن میں بجلی پیدا کرنے والے ایک یونٹ میں خرابی کے باعث فریکوینسی میں اچانک تبدیلی آئی، جس کے نتیجے میں دوپہر کے وقت پورے ملک میں بجلی منقطع ہو گئی۔ امریکی ریاست یوٹا میں ایک شخص کو مسلمان فرد پر متعدد بار چاقو کے وار کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے اعتراف کیا ہے کہ اس نے متاثرہ شخص کو صرف اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے نشانہ بنایا تھا۔ برطانوی خبررساں NC رویٹرز کے مطابق عدالتی دستاویزات میں پولیس نے بتایا کہ ملزم نے دوران تفتیش کہا کہ وہ مسلمان کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کے نظریات، پرتشدد رویہ اور پہلے سے منصوبہ بندی کے شواہد کو دیکھتے ہوئے اگر اسے رہا کیا گیا تو وہ عوام کے لیے سنگین خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ واقعہ یوٹا کے شہر ویسٹ ویلی سٹی کے ویلی فیئر مال میں پیش آیا، جہاں متاثرہ شخص ایک سٹال پر کام کرتا تھا۔ پولیس کے مطابق متاثرہ شخص کے جسم پر چاقو کے متعدد زخم تھے اور اس کا بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ موقع پر موجود افراد نے حملہ آور کو قابو میں کر لیا، جس کے بعد پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ عمان کے ساحل کے قریب حملے کا نشانہ بنے ایک کارگو بحری جہاز سے لاپتہ ہوئے انڈین میرین انجینئر کی لاش مل گئی ہے۔ خبررساں NCAFP کے مطابق انڈین بحری کارکنوں کی یونین کے ایک عہدیدار نے آج چہارشنبے کو لاش ملنے کی تصدیق کی۔ انڈیا کے مغربی شہر پونے سے تعلق رکھنے والے 30 سالہ ہیرم کارماکر ایک میرین انجینئر تھے اور وہ اتوار کو سائپرس کے جھنڈے والے بحری جہاز GFS گیلیکسی پر حملے کے بعد لاپتہ ہو گئے تھے۔ فارورڈ سی مینس یونین آف انڈیا کے عہدیدار منوج یادو نے بتایا کہ مجھے منگل کی شام جہاز کی کمپنی کے مالک کی جانب سے اطلاع دی گئی کہ عمان کے کوسٹ گارڈ نے ہیرم کرمارکر کی لاش مل گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ لاش اس اطلاع کے تقریباً 60 گھنٹے بعد ملی، جب پہلی مرتبہ ان کے لاپتہ ہونے کی خبر موصول ہوئی تھی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ICC کے اثر و رسوخ کو ختم کرنے کے لیے مرحلہ وار اقدامات کرے گا۔ ان کے مطابق امریکی حکومت اپنے دستیاب وسائل اور اتحادی ممالک کے تعاون سے ایسی حکمت عملی پر عمل کرے گی جس کا مقصد ICC کی سرگرمیوں کو محدود کرنا ہے۔ مارکو روبیو نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کسی بھی ایسی بین الاقوامی تنظیم یا غیر سرکاری ادارے NGO کو امریکی آئین، خود مختاری اور عدالتی نظام پر بالادستی قائم کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اپنے قومی مفادات اور قانونی نظام کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری کر چکی ہے۔ ICC نے نتنیاہو پر غزہ میں مبینہ جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات عائد کیے ہیں جنہیں اسرائیل مسترد کرتا ہے۔ امریکہ طویل عرصے سے ICC کے بعض اختیارات پر اعتراض کرتا رہا ہے اور اس کا موقف ہے کہ عدالت کو ایسے ممالک کے شہریوں پر اختیار حاصل نہیں ہونا چاہیے جو اس کے رکن نہیں ہیں۔ دوسری جانب ICC کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد دنیا بھر میں سنگین جنگی جرائم، نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرائم میں ملوث افراد کا احتساب یقینی بنانا ہے۔ شامی حکام نے بشار الاسد حکومت کے سابق کرنل احمد حبیب علی کو ملک کی خانہ جنگی کے دوران 2013 سے 2017 کے درمیان سارن گیس حملوں میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ شامی عرب نیوز ایجنسی یعنی سانا کے مطابق وزارت داخلہ نے بتایا کہ حبیب علی سائنسی علوم اور تحقیقی مرکز کے یونٹ 417 کے سابق سربراہ کی حیثیت سے سارن گیس سمیت کیمیائی ہتھیاروں کی تیاری اور ان کے ذخیرہ اندوزی کی نگرانی کرتے تھے۔ سابق کرنل کو ساحلی صوبے
لتاکیہ سے گرفتار کیا گیا۔ حکام نے ان پر سارن گیس سے بھرے تقریباً 20 فضائی بم بنانے کا الزام عائد کیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کا وزن 250 کلو گرام تھا۔ یہ دھماکہ خیز مواد 2013 اور 2017 کے درمیان شامی قصبوں پر حملوں میں استعمال کیا گیا تھا۔ اسد کی افواج نے اگست 2013 میں دمشق کے نواحی زرعی علاقے غوطہ کے رہائشیوں کے خلاف کیمیائی ایجنٹ سارن کا استعمال کیا تھا، جس کے نتیجے میں کم از کم 1400 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے آج چہارشنبے کے روز قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کے انتقال پر قطری وزیر اعظم سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم ال ثانی کے ساتھ فون پر بات چیت کرتے ہوئے شہزادہ خالد نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ واضح ہے کہ شیخ حمد نے 1995 سے 2013 تک قطر کی قیادت کی اور وہ 74 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ انہیں جدید قطر کے معمروں میں سے ایک مانا جاتا ہے اور انہوں نے تیز رفتار معاشی ترقی کے دور میں ملک کی قیادت کی تھی۔ ان کے تدفین اتوار کے روز عمل میں آئی۔ ایرانی میڈیا ایجنسی ایسنا کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی آج چہارشنبے کے روز قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کے انتقال پر تعزیت پیش کرنے کے لیے دوحہ پہنچے۔ یہ دورہ ایران کی جانب سے قطر پر حملے کے چند دن بعد ہوا ہے۔ ایران نے قطر میں ان مقامات کو نشانہ بنایا جن کے بارے میں اس کا دعویٰ ہے کہ وہ امریکی اہداف ہے۔ سعودی کابینہ نے سرکاری آمدنی کے قانون، اسٹیٹ ریونیو لا اور غیر ملکیوں کے لیے نئے ٹریننگ ویزے کی منظوری دے دی۔ سعودی عرب کی کابینہ نے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت جدہ میں ہوئے اجلاس کے دوران سرکاری آمدنی کے نئے قانون کی منظوری دی ہے اور ساتھ ہی بین الاقوامی تربیت کاروں کے لیے ایک نئے ٹریننگ ویزے کی اجرا کی توثیق کی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق یہ نیا ویزا منظور شدہ ریگولیٹری انتظامات کے تحت غیر ملکیوں کو جاری کیا جائے گا۔ اجلاس کے دوران ولی عہد نے کابینہ کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اپنے حالیہ ٹیلی فونک رابطے کے بارے میں آگاہ کیا، جس میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعاون کا جائزہ لیا اور علاقائی و بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے خطے میں سلامتی اور استحکام کو مضبوط بنانے کی کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا۔